الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کی رمضان کی خصوصی نشریات ہے۔ آج پاکستان میں 19واں روزہ ہے اور رمضان مبارک کے آج 19واں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہمارا سلسلہ بھی آج 19واں ہے۔ سلسلے میں روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے، مدنی پھول لیے جاتے ہیں، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہی ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کی کلام کی فرمائش ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ سیگمنٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں، دلچسپ معلومات، آپ کی دعوت اسلامی، حدیث یاد کریں، تکلیف مت دیجیے، ایمان کی روشنی وغیرہ۔ سلسلے میں اول تا آخر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو سننے کے بعد ہمیں بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے، اس لیے کہ چونکہ مسلمان کا اس موضوع سے بہت تعلق ہے۔ آج کا موضوع ہے مساجد آباد کریں۔ مساجد آباد کرنے کے حوالے سے مساجد کی تعمیرات، مساجد کو پاک و صاف رکھنا، خوشبودار رکھنا، اعتکاف کرنا، ان تمام کے بارے میں شرعی احکام اور اس کے فضائل، ساتھ ہی مساجد کی اہمیت اسلامی معاشرے میں کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سلسلے میں اگر اپنی کالز اور SMS کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ موضوع کے متعلق کلام کیجئے، سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کیجئے، SMS کرنا چاہتے ہیں SMS کیجئے، اور نعت وغیرہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے مساجد آباد کریں۔ بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز رضا الہی عز و جل پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا، اور آپ یہ نیت کیجئے کہ ہم رضا الہی عز و جل پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نعت شریف سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، ورنہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجھے کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجھے کیا بات، اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا کو، للکار دیا کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی
رہنمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سودانا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ رضا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ صرف ان کی
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لا جب تو بنائی ہے۔ مزید فزید ثم مزید، آمین آمین، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور آج کا موضوع ہے مساجد آباد کریں۔ مساجد کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ اپنی کالز کے ذریعے سلسلے میں شامل ہونا چاہیں اور ہمارے غلام محی الدین بھائی سے، ایاز بھائی سے، بلال بھائی سے فرمائش کرنا چاہیں تو بالکل فرمائش کیجیے۔ آج انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے اور ان سے فرمائشیں پوری کروائیں گے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر سلسلے کو ملاحظہ کیجیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ یاد رکھیے، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مساجد اسلامی مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ منبر و محراب یہ رشد و ہدایت کے مراکز ہیں، رشد و ہدایت کے ذرائع ہیں۔ مساجد کے ذریعے ہدایت کا ملنا اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہونا ایک بدیہی سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو پہلی اسلامی ریاست بنایا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جلوہ گری فرمائی، مسلمانوں کے لیے سلسلے ہوئے، تو مسلمانوں کو مساجد بنانے کی ترغیب دی گئی۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا جو تاریخ ہے اور احادیث میں جو بیان کیا گیا وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ مسجد قباء، جو قباء نامی گاؤں میں نبی پاک کرم فرما ہوئے، وہاں مسجد بنائی گئی، مسجد جمعہ۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مساجد بنانے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ یہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے بہت گہرا ہے۔ اگر مسلمان مسجد سے اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں مساجد کی طرف رغبت کم ہے اور دیگر جیسے بازار ہیں یا معیشت کے جو سامان ہیں یا کھیل کود کے جو جگہیں ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ مساجد سے جب رشتے کمزور ہوتے ہیں تو یوں کہیے کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب دنیا پر غالب رہے اور مسلمانوں کا جو عروج، الحمدللہ اب بھی اسلام کا عروج ہی عروج ہے، اسلام کو کبھی زوال نہیں ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، مگر ہمارے ظاہری اعمال، ہمارے ظاہری افعال کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں مساجد کا بڑا کردار ہے اور مساجد سے وابستگی کا بڑا کردار ہے۔ مساجد مسلمانوں کے لیے قلعہ ہے، قلعہ۔ اگر ان قلعوں سے ہم دوری اختیار کریں گے تو بتائیے حفاظت کے ذرائع کیا ہیں؟ حفاظت کا بہترین ذریعہ ایمان کی اور دیگر بد دینی اور گمراہی سے بچنے کا جو ذریعہ ہے، وہ ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری مساجد ہیں۔ تو مساجد کی طرف توجہ ہونا اور مساجد کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا رب عز و جل مساجد کے حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسجدوں کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اجاگر ہو جائے۔ بلال بھائی، مساجد کے بارے میں آیات قرآنیہ اور اس کے حوالے سے مفسرین نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مساجد اسلام کا قلعہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے حوالے سے مختلف زاویوں پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سبحان اللہ، مسجد اللہ کے لیے، بے شک اللہ کا گھر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ان المساجد للہ، واہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں کہ وہاں جا کر بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔
آگے ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب یہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اللہ اللہ۔ اب ہمارے یہاں عموماً مساجد تو الحمدللہ ہوتی ہیں، دعوت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ڈھیر مساجد ہیں مسلمان جہاں رہتے ہیں، تو مساجد کے اندر الحمدللہ ذکر و نعت خوانی کی محافل بھی ہوتی ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ان کو آباد کرنے کے یہ ذرائع میں سے ہیں۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہا جاتا ہے جناب مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے جناب 11ویں منا رہے ہو، 12ویں منا رہے ہو، دیگر محفلیں کر رہے ہو، فلاں کا عرس چل رہا ہے، فلاں کا جناب شب ولادت چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مراد یہ نہیں تھا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجا گھروں کے اندر اور عبادت خانوں میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ ہی کو پکارنا ہے وہاں پر، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ صحیح، جبکہ ہم جو یہاں پر اگر ذکر کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حدیث مبارکہ کے مضمون کے مطابق رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اب جب اللہ کا گھر ہے تو اب اللہ کے گھر کو ظاہر ویران تو نہیں چھوڑنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اب جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا پیارا ذکر فرماتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے سبحان ہیں اللہ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے، مساجدوں کی آباد کاری میں حصہ لینے والوں کے افعال یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ اب جن میں یہ خصوصیات ہیں وہ مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ اب ان مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے ان کو کیا صلہ ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، مہتدین، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں مولا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مسجدیں آباد کرنے والے ہیں میں ان کو ہدایت سے نوازنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے مستحق مسلمان ہیں، بے شک مومنین ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، مسجد میں جھاڑو دینا، سبحان اللہ، صفائی کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا، وہاں پر روشنی کرنا، سبحان اللہ، یہ مسجدوں کو آباد کرنے میں آتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ بنائی نہیں گئی، ٹھیک، یہ سب چیزیں مسجدوں کو آباد کرنے میں داخل ہیں۔ تو اللہ اکبر، مسجد کے مؤذنین، مسجد کے امام، مسجد کے مقتدی، مسجد کی خدمت کرنے والی کمیٹی یا وہ مسلمان جو مسجد کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی زکاتوں سے، اپنے فطروں سے، اپنے دیگر اموال سے، پنکھے لگواتے ہیں، روشنی کے انتظامات کرتے ہیں، جنریٹر کے بل ادا کرتے ہیں اور دیگر خرچے پورے کرتے ہیں، تو ان سب کو رب کی رحمت سے مسجد آباد کرنے والوں میں شمار کیا گیا، اور یہ لوگ وہ ہیں خوش نصیب کے جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب مسجدیں ہیں، آباد کرنا ہے اس کو، اب جو آباد کرنے سے روکے، مسجدوں کو آباد مسجدوں میں جانے سے روکے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس بات سے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اظلم، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور مسجد میں اللہ کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور مسجدوں میں جانے والوں کو منع کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو نمازوں سے روکنا، یا مسجد کے لیے اگر کوئی بہتری کرنا چاہ رہا ہے کہ مسجد بنانا جا رہا ہے، آپ بولے بھائی کیا دماغ خراب ہے کیا، تم 1 کروڑ روپے مسجد کے لیے دینے لگو، 1 کروڑ روپے سے ذرا کاروبار میں لگاؤ، دیکھو کتنا بزنس ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح مسجد کے لیے کوئی اور وہ کام کرنے جا رہا ہے، آپ اس کا ذہن خراب کرنے لگے ہیں۔ تو کسی بھی طرح مسجد کی آباد کاری سے روکنا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم فرمایا اور ایسے کو ظالم فرمایا ہے، اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسجدوں میں جانا ہے
تو کیا کرنا ہے؟ اہتمام کے ساتھ جانا ہے. ذرا یہ اللہ کا گھر ہے. بالکل. آج یہاں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر جانا ہو یا کسی بڑے سیلیبریٹی کے گھر جانا ہو تو اس وقت تیار ہونے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل. اللہ 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 اللہ. جب بھی مسجد میں جاؤ نماز کا وقت ہو تو اے آدم اپنی زینت لے لو. یعنی اچھے انداز میں تیار ہو کر جاؤ، یعنی لباس زینت اختیار کرو، خوشبو لگا کر جاؤ. مفسرین نے جس کا ذکر کیا. اب دیکھیں مسلمانوں کی منہ میں حالت یہ ہوتی ہے، کسی کا مہمان بننا ہے نا اگر، اس کے لیے کپڑے الگ ہوں گے، آدھے گھنٹے پہلے تیار ہوں گے، پریس شدہ بالکل، خوشبو کا الگ سے انتظام ہوگا، چپل کون سی پہننی ہے، گھڑی کون سی پہننی ہے، چشمہ کون سا پہننا ہے، ٹوپی پہنتے ہیں تو وہ کون سی پہننی ہے، لباس میں کپڑا فلاں نکال دینا، فلاں رنگ کا سوٹ نکالنا، فلاں کمپنی کا نکالنا. جبکہ مسجد میں آنا ہو کیسا ہی حلیہ کیوں نہ ہو، کپڑوں کی عجیب حالت ہے، مل گجے سے کپڑے ہو رہے ہیں، ٹوپی بھی نہیں ہے تو مسجد میں آ کے وہ جو ہے وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، اب وہ پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے نماز پڑھنا تو درست ہے اس کے اندر، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کے حلیے میں آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس حلیے میں کسی بڑے معزز شخص سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا ایسے ملاقات پسند کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی جس کے آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں، جس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، آپ اس کے سامنے کیسا حلیہ بنا کر جائیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے. تو آپ حلیہ وہ اختیار کریں کہ جو اعلیٰ ہو. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر بزرگوں کے متعلق آتا ہے، وہ راتوں کو قیام کرتے تھے، مساجد میں جاتے تھے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا درس دیا کرتے تھے. خود ان کے لباس حلیے عام لباسوں کے متعلق بہت زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے. یعنی اتنے مہنگے لباس محسن بھائی جو ہم آج عید پہ نہیں سلوا سکتے، اتنے مہنگے لباس امام اعظم رات کے وقت پہن کر نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے جناب اتنا مہنگا لباس کیا کرنا ہے آپ نے، کہیں جا تو نہیں رہے، دعوت تو نہیں ہے کوئی؟ تو کہنے میں جس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، جس کی دعوت پر لبیک ہے، اس سے بڑی دعوت ہوتی ہے. تو جب رب کی بارگاہ میں جائیں، مساجد میں جائیں تو اچھے حلیے کا انتظام ہونا چاہیے. اسی طرح اب مسجدیں الحمدللہ ہم بناتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہوگا کہ جو عموماً مزارات اولیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں. جی بالکل ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، اور یہ کانسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ہے. کہ جب اصحاب کہف اپنے غار سے باہر آئے تھے دوبارہ جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو کر، اور جب ان کی دوبارہ وفات پا جانے کا، سو جانے کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوا تھا، اور قرآن نے اس کو یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، بلکہ لوگوں نے کہا کہ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب یہ غار میں آرام فرما ہے، اب ان پر کوئی عمارت بناؤ. تو اس وقت کا جو بادشاہ بیدروس تھا اس نے ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے حکم دیا تھا کہ جس دن یہ اب آرام کرنے لگے ہیں، سو گئے ہیں، تو ہر سال وہاں پر آ کر گویا عید کی طرح خوشیاں منانی، یعنی گویا عرس منانا ہی. ان اصحاب کا چونکہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اور فرمایا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو یہاں پر ضرور مسجد بنائیں گے. انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی. مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ علماء اسلام اور بزرگان دین کے مزارات کے قرب میں مسجد بنانا یہ بہت پرانا طریقہ ہے، اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر مسجد خود اللہ کا گھر ہے، تو یوں سمجھ لیں ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے، اور ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جلدی قبول ہونے لگتی ہیں. تو مسجدوں کا اسلام میں بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کو آباد کرنا ہے، بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کے جانا ہے. جس طرح ہمارا مدنی نام بھی ہے، کیا آپ نماز کے لیے گئے اور پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کی، نیز کسی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، تو یہ آپ کا مسجد کی آباد کاری میں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو لے جانے کا حصہ ہو جائے گا. اور مسجد جب بھی جائیں تو آپ کا حلیہ بہترین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. یہ سارے ذرائع اختیار کریں گے تو چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے اچھے حال میں ملاقات کریں گے، اس کی عبادت کریں گے تو رب تبارک و تعالی راضی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مسجدوں کو بنانے کے حوالے سے، آباد کرنے کے حوالے سے، انہیں صاف رکھنے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور ان کی تفاسیر کے ذریعے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا گیا. یقیناً مسجدوں سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے. غلام محی الدین بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء، پھر مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا جو تعمیرات ہوئی سرکار کے دور عالی شان میں ہوئی، جب سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مساجد کی اس وقت اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سخن اقدس سے جو ارشادات فرمائے وہ بھی آپ کچھ کرم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کے ادب و احترام کے حوالے سے، مساجد کی فضیلت پر مشتمل وہ پیارے پیارے کلمات ارشاد فرمائے کہ جس سے رہتی دنیا تک اس جگہ کا ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم ہو گیا. کیا بات. اور آپ دیکھیے کہ مسجد کی فضیلت تو بیان فرمائی، ساتھ ہی جو مسجد سے منسلک ہو جائیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسجد میں رہنے کے عادی ہو جائیں، ذکر اللہ کی نیت سے مسجد میں رہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی کیا بات ہے، احادیث طیبہ میں، کیونکہ یہ ایسی مقدس جگہ ہے، ایسی معظم اور محترم جگہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جس میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، پھر ذکر اللہ کیا جاتا ہے، نمازی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مسجد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، بلکہ اللہ کا گھر مسجد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے کام ہوتے ہیں، سبحان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کے پیارے حبیب کا ذکر، اور سارے کام رحمان عز و جل کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ واہ، اور دیکھیے مسجد کا لغوی معنی ہوتا ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، جی جی، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جائے پہلے اس کو مسجد، اصطلاح کو تو آسان کر دیں، اصطلاح کیا ہے؟ عرف میں، اچھا، عرف میں مسجد عرف اس کو- شرعی میں، ہاں، عرف شرعی میں مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر 5 وقت نماز پڑھی جائے، ٹھیک، جہاں پر نماز ادا کی جائے اور مسلمان جمع ہو کر نماز کا اہتمام کریں، تو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے بے حد و بے شمار فضائل بیان اللہ، فرمائے، جس اللہ، طرح آیت بینات میں مساجد کی فضیلت کو بیان فرمایا، اسی طرح احادیث کریمہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے فضائل اور مسجد میں آنے والوں کے فضائل، ٹھیک، مسجد میں رہنے والوں کے فضائل بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، میخیں یعنی کیل، جس کو گاڑ دیا جاتا ہے، واہ، اور جس کو گاڑ دیا جائے تو پھر وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ، اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور بیماری کی وجہ سے مسجد میں حاضری کا موقع نہ ملے تو فرشتے انسانوں کی صورت میں ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ان سے ملنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کی حاضری کو اتنا پسند فرماتے، نابینا ہونے کے باوجود مسجد میں رہتے، کہ اہل مدینہ نے ان کا یہ لقب رکھ دیا حمامۃ المسجد، اللہ اللہ، مسجد کی مسجد کبوتری۔ کبوتری، واہ، تو اب جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو شخص مسجد میں جس چیز کے لیے آئے گا وہ اس کا حصہ ہوگا، اللہ اللہ، جس چیز کے لیے مسجد میں آئے گا اس کا وہی حصہ ہوگا۔ اس کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی مسجد میں جس نیت سے جاؤ گے وہی پاؤ گے۔ اچھا، اگر کوئی جوتا چرانے جائے گا تو جوتا کھائے گا، اور اگر کوئی جناب بھیک مانگنے جائے گا تو ہمیشہ وہ بھیک ہی مانگتا رہے گا، اوہ، اگر وہ مسجد میں اس نیت سے جاتا ہے، کیونکہ جوتا چور بھی ان دنوں میں بالخصوص رمضانوں میں، اسی طرح جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت بلند آواز سے مسجدوں میں بھیک مانگتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جس نیت سے آئے گا وہی پائے گا۔ اچھا، اور اس کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ جوتا چرانے آئے گا تو جوتا کھائے گا، اور اگر بھیک مانگنے آئے گا تو ہمیشہ بھیک ہی مانگتا رہے گا، اوہ، اور اگر ذکر اللہ کی نیت سے آئے گا تو ثواب پائے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بہت پیاری بات، اور بہت یوں سمجھیں کہ عشق پر مشتمل یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے حضور مل جائیں، ہائے ہائے، اللہ کے کرم سے اس کو حضور کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں جو مانگا جائے اللہ کی عطا سے، اللہ کے سبحان فضل سے اللہ عطا سبحان فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا آبادیوں میں رب عز و جل کو سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، اللہ اللہ اللہ، شہر میں، آبادی میں، زمین میں سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کیونکہ مسجدوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے حاضری ہوتی ہے، جی، اللہ کی عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے، جبکہ بازاروں میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بازاروں کی مذمت کی گئی۔ جی جی، لیکن جو ضرورت کے تحت بازار جائے اور ان تمام گناہوں سے بچ جائے اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بازار سے جو خریدنا ہے خرید کر لے آئے تو وہ اس مذمت میں، اس وعید میں نہیں آئے گا۔ صحیح، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، واہ، اب یہ مسجد بنانے والوں کی فضیلت، سبحان اللہ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، واہ بھائی واہ، جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا، یعنی مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایسا گھر بنایا جائے گا جو وہاں دوسرے مکانوں سے افضل ہوگا، سبحان اللہ، دوسرے مکانوں سے افضل ہوگا، جیسا کہ یہاں مسجد دیگر گھروں سے افضل ہے، ورنہ تو جنت میں سارے مکان دنیاوی اعتبار سے دنیا کے مکانوں سے کیا نسبت، بالکل، جنت کے مکان تو سارے اعلیٰ ہیں، دنیا کے مکانوں کی اس سے نسبت ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایسا محل تعمیر فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں مسجد تمام گھروں سے افضل سمجھ اللہ جاتی ہے، اللہ، اسی طرح اس کا وہ محل جنت میں تمام مکانوں سے، تمام محلات سے افضل ہوگا۔ کیا بات، اچھا،
فرمایا کہ پوری مسجد بنانا یا مسجد کی تعمیرات میں مدد کرنا، دونوں اس حدیث میں شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی پوری مسجد نہیں بنا سکتا تو کم از کم مسجد کی تعمیرات میں حصہ لے، جو اپنی حسب توفیق دے۔ ہاں، جیسے کہ آیتیں پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، بے شک اللہ کی مساجد وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جس کا دل جب وہ مسجد سے نکلے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، تو فرمایا مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اللہ اللہ وہ اگرچہ مسجد میں بظاہر باہر نکل گیا کام کاج کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے مسجد سے نکلنا پڑے گا، نماز پڑھ کے اس کو کام بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں رہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد میں لوٹ آئے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یعنی مسجدوں سے ایسی محبت اس کو ہے، ایسی محبت کہ وہ ضرورت کے تحت باہر جائے بھی تو اس کا دل مولا علی کا فرمان، اللہ 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 اللہ۔ قرات المناجی میں مفتی صاحب نے مولا علی کا یہ فرمان ذکر فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے جنت اور مسجد کا، کہ جنت میں اور مسجد میں جانے کا اختیار دیا جائے تو میں مسجد کو اختیار کروں۔ کیا بات، اللہ کیا بات۔ اچھا، صوفیہ فرماتے ہیں مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، واہ، اور منافق ایسا جیسے چڑیا اپنے پنجرے میں۔ لہذا مسجد میں پہلے آؤ اور بعد میں جاؤ، اللہ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ فوراً چلے گئے، مسجد میں پہلے آؤ اور بعد میں جاؤ، اور جب باہر رہو تو کان اذان کی طرف لگے رہیں کہ کب اذان ہو اور کب میں مسجد کو جاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اب دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے کھانا کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے تو حاضر ہونا ہی ہے، اگر بعض اوقات ویسے ہی گزرتے ہوئے مسجد راہ میں آ جائے تو مسجد میں تھوڑی دیر داخل ہو کر اللہ کا ذکر کر دیا کرو کہ یہ جنت کے باغات ہیں، اور ان میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر کرنا یہ جنت کے باغات میں سے کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں۔ واہ واہ، یعنی قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر ہوگا تو پل صراط پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر، اور یہ جہنم کی پشت پر ہے، اور اس پہ بڑے بڑے آنکڑے ہیں کہ جو آنکڑے جہنمیوں کو، گناہ گاروں کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو اندھیرے میں مسجدوں کو جاتے ہیں، اندھیرے میں مسجد کا رخ کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی، پوری روشنی کی خوشخبری دو کہ وہ اپنے مسجدوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے ایسی روشنی پائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ پل صراط کو پار کر دیں گے۔ یہ ہے مساجد کے فضائل۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجدوں میں آئے اس کی بھی فضیلت، جو مسجدوں میں نماز پڑھے اس کی بھی فضیلت، اور مسجد قیامت کے دن اپنے مؤذنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں، اچھا امام مؤذن کا تو پھر مقام ہی الگ ہے نا، کہ جو مسجد میں آ کے خود نماز پڑھائے اور مؤذن جو 5 وقت اذان دے، فرمایا یہ مسجد کل بروز قیامت اپنے مؤذنوں کے حق میں شفاعت کریں گے، یا اللہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کو جنت میں لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں مسجدوں کے حوالے سے کتنے اچھے انداز میں ہمیں ترغیب دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے عالی شان ارشادات ہیں کہ مسجدوں سے محبت بڑھے، مسجدوں میں آنے جانے کا ذہن بنے، مسجدوں میں دیر تک بیٹھنے کا ذہن بنے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں بیٹھ کر جو ہے ہم گپے شپے لگائیں، ہم اپنے دوستوں سے جو ادھر ادھر کی باتیں کریں، موبائل نکال کر سوشل میڈیا کو یوز کریں، نہیں، بلکہ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کو آ کر اللہ کے ذکر سے آباد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، درس و بیان میں شرکت کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں یا پڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، دعا کریں، اور مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں اسلام کا مرکز ہے۔ آپ دیکھیں جو آیات اور احادیث بیان کی گئی، ان آیات و احادیث کو سننے کے بعد یقیناً ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ مسجد کی اسلام میں اہمیت کتنی ہے، مسلمان کو مسجد سے وابستہ رہنے کا کتنا ذہن دیا گیا کہ مسلمان مسجد سے وابستہ رہے۔
جیسے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ مسلمان کی مثال مسجد میں ایسی جیسے دریا میں مچھلی، سمندر میں مچھلی، تو مسلمان کو مسجد سے وابستگی ایسی ہے جیسے کہ مچھلی کی پانی کے ساتھ وابستگی ہے کہ اگر مچھلی پانی سے الگ ہو جائے تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے بھی کاش ایسا ہی ہے ہمارے گناہوں کی کثرت اور دلوں پر چڑھے ہوئے میل کی وجہ سے اگر ہمارا مسجدوں میں دل نہیں لگتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، مگر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسجدوں کی طرف دل بڑھانا چاہیے اور مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ ایاز بھائی، مسجدوں کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ اعتکاف بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اب ماشاءاللہ ایک مزید جو ہے بہتری یہ ہے کہ ہر سال مسلمان سنت اعتکاف آخری عشرے کا کرتے ہیں، تمام مساجد میں مسلمان کرتے ہیں۔ تو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یا ایک ماہ کا جو اعتکاف ہے یا جو نفلی اعتکاف ہے، کیا یہ بھی مسجد کی آباد کاری میں کا ایک ذریعہ اور اس کے ثواب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل محسن بھائی، یہ نفلی اعتکاف ہو، چاہے وہ چند لمحے کا ہو، چاہے وہ ایک دن کا ہو، چاہے وہ پورے ماہ کا ہو، یا آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہو، تو یقیناً جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کے لیے آتے ہیں، وہ جب چلے جاتے ہیں ان کے فضائل اور برکات الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنے، تو وہ خوش نصیب کی وہ کتنا بختاور ہے جو 10 دن کے لیے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہی ڈیرہ لگا کر بیٹھ گیا ہے، مغفرت کی امید لے کر، شب قدر کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ پانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا ہے، تو وہ یقیناً کیوں نہیں مسجد کی آباد کاری کا حصہ ہوگا، اور وہ کیوں نہیں ان برکات اور ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یقیناً یہ برکات و ثمرات ہیں، اور اعتکاف بھی مسجد کی آباد کاری کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صحیح، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جہاں مساجد کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، وہیں پر اعتکاف کی بھی اہمیت اور افادیت ہے کہ اس کا مسجد کی آباد کاری کا کتنا تعلق ہے۔ یعنی آپ کی جو بات تھی کہ دین اسلام نے مساجد کو بھی اسلام کا مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور قلعہ قرار دیا ہے، تو وہیں پر اسلام نے مساجد کی آباد کاری کا بھی اہتمام کیا ہے، اور مساجد کی آباد کاری کے اہتمام کو رکھتے ہوئے اعتکاف کا حکم ارشاد فرمایا ہے تاکہ مسجدیں آباد ہوں۔ جو دعوت اسلامی کا نعرہ بھی الحمدللہ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، تو مسجد برو تحریک کا ایک بہترین حصہ الحمدللہ اعتکاف بھی ہے کہ اعتکاف کے ذریعے مسجدیں یقیناً آباد ہوتی ہیں۔ اس میں معتکف جب آتے ہیں، ذکر و اذکار، عبادت، تلاوت قرآن، نفلی عبادتیں، فرائض علوم، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ، تو یہ سارے وہ امور ہیں جس سے الحمدللہ مسجد آباد ہوتی ہے، اور ان معتکفین کی برکت سے الحمدللہ دیگر لوگوں کا رجحان بھی مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم مختصراً سنتے ہیں کہ پہلے تو نفلی اعتکاف کی فضیلت سنتے ہیں کہ جو نفلی اعتکاف کرے اس کو کیا فضیلت ملتی ہے، پھر جو سنت اعتکاف آخری عشرے کا کرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے نفلی اعتکاف کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ اللہ اللہ، ہر خندق کی مسافت یعنی اس کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ، یعنی اتنا گیپ آ جائے گا اس شخص اور جہنم کے درمیان کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان، اور ایسی 3 خندقیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ یہ جو ایک دن اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ایک دن اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ فضیلت، عظمت اور شان عطا فرماتا ہے کہ ایسی 3 خندقیں جو مشرق و مغرب کے جن کا فاصلہ ہو، اتنی مسافت، اتنے فاصلے کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے اعتکاف کرنے والوں کو جہنم سے دور فرما دے۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری فضیلت اور کتنی پیاری برکت نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن کے نفلی اعتکاف کرنے والے کے متعلق فرمائی ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان میں ہو چاہے ماہ رمضان میں ہو، جی بالکل الحمدللہ، پورا سال میں جب بھی موقع نصیب ہو ہم اعتکاف کر لیں، چاہے ایک دن کا کر لیں، اسی فضیلت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکت اور فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ مزید ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا ہو
اور بنیت ثواب اعتکاف کیا ہو. یہاں پر یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنے کی ہے کہ ثواب کی نیت ہو. اس میں ہم ایک اور چیز ایڈ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے اعتکاف کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت سستا سودا ہے، سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے تو ہم یہ اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہاں پر میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا محسن بھائی کہ اعتکاف کرنے والے کو خوبیاں کیا ملتی ہیں، سبحان اللہ، اعتکاف کرنے والے کو برکات کیا ملتی ہیں، اس کو ذرا سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایمان اور تازہ ہوگا، رغبت بھی پیدا ہوگی. انشاءاللہ سنت اعتکاف کا موقع قریب آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ بیان کردہ فضائل سن کر کسی عاشق رسول کا، مدنی چینل کے ناظر کا ذہن بن جائے اور وہ بھی اعتکاف کی سعادت پالے. تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تمام دنیاوی مشاغل سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. سارے دنیاوی معاملات کو ترک کر کے بندہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر پوری توجہ دے دیتا ہے. کیا بات. جو اللہ عز و جل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، یعنی دنیاوی جو مشاغل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، رکاوٹ ہوتے ہیں، بندہ ان سب سے دور ہو جاتا ہے. صحیح. اور ارشاد فرمایا معتکف کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام ہی اوقات، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، نماز کے انتظار میں گزرتے ہیں. اللہ. یعنی حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا نماز کے انتظار کرنے والا بھی نماز کی طرح ہے، نماز پڑھنے والے کی مثال. اب آپ دیکھیے یہاں پر کتنی پیاری فضیلت کو ذکر کیا گیا. تو یہاں پر ارشاد فرمایا فتاوی عالمگیری میں کہ ایک خوبی معتکف کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ حقیقتاً اور حکماً دونوں اعتبار سے معتکف نماز کے انتظار میں رہتا ہے. مسجد میں وہ ہے ہی مسجد میں، ظاہر آپ اسے فجر پڑھی، اب اسے پتا ہے ظہر کا انتظار ہے، ایک لحاظ سے حکماً ظہر کا انتظار ہے، پھر ظہر پڑھ کے فارغ اب عصر کا انتظار ہے. تو یوں یہ خوبی معتکف کو حاصل ہوتی ہے. دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار. کیا بات ہے. ایک تو نماز کا انتظار ہے، دوسرا جماعت کو پانا، جماعت کا انتظار کرنا. اور الحمدللہ خوش نصیب معتکفین کو پہلی صف کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے الحمدللہ. جو جستجو رکھتے ہیں، جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف میں کیا ہے تو قرآن اندازی کرو اس کو پانے کے لیے. تو پہلی صف اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار یہ بھی معتکف کو حاصل ہوتا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری خوبی محسن بھائی ذکر کی کہ معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے. معتکف ان کے مشابہ ہے اور جو کچھ ان فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. معتکف بھی انہی کی مثل ہے، ان سے مشابہت رکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں 10 دن میں لگا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف عمل ہے. اور ارشاد فرمایا ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے تھکتے نہیں. یہ بھی بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہا ہے، بہت سارے گناہوں سے مسجد میں بہت زیادہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کا، پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں. آئیے اب 10 روزہ سنت اعتکاف کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 10 روزہ سنت اعتکاف کرنے والوں کو کیسی زبردست بشارت عطا فرمائی ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. اللہ تبارک و تعالی یہ عظمت اور شان عطا فرماتا ہے اس کو جو 10 روزہ سنت اعتکاف کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. اور مزید ارشاد فرمایا حدیث پاک دوسرے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اب اس کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو دوسری حدیث پاک بیان کی، اس کے ضمن میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اعتکاف کا فوری طور پر تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے باز ہو جاتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور بہت ساری نیکیاں اختیار کر لیتا ہے. اچھا مفتی صاحب فرماتے ہیں اعتکاف عکس سے ہے، اس کا معنی ہے روکنا، باز رکھنا. کیونکہ اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو معتکف چونکہ گوشہ نشین ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب آیا تو اس نے سب دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو گیا.
تو یوں اس لحاظ سے جو لوگوں سے ملنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتے تھے ان سے بھی یہ بات آ گیا، پرہیز ہو گئی، بچ گیا۔ اور ارشاد فرمایا جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مساجد کا آداب اور لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، یار مسجد میں ہے لہٰذا وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو گناہوں بھری بات ہو، گناہوں بھری گفتگو ہو، وہ بھی اس سے بچتا ہے، یوں بھی معتکف گناہوں سے بچ گیا۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا تھا، مثلا مسلمانوں کی قبروں کی زیارت، مسلمانوں سے ملاقات، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، نماز جنازہ میں حاضری دینا، اسی طرح اور بہت سارے کام جو مسلمان اپنی زندگی میں باہر رہ کر سر انجام دیا کرتا تھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں چونکہ اب مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ ان کاموں کو سر انجام نہیں دے پا رہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی معتکف کو یہ تمام کام کرنے کا ثواب عطا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے اعتکاف والوں کی کہ اللہ تبارک وہ کام کہ جو وہ باہر رہ کر رہے تھے امور خیر، اب مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ کام کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور گناہ تو ویسے ہی باہر کرنا منع تھا، اب معتکف مسجد میں آ کے آلریڈی ان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے الحمدللہ معتکف کے لیے برکتیں، فیضان، رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نیت نہیں کی، اب تک ذہن نہیں بنا یا آج تک جو ہے وہ اعتکاف کیا ہی نہیں ہے، تو عرض ہے کہ ایک دفعہ 10 روزہ سنت اعتکاف کر کے دیکھیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کریں گے تو اس کی برکتیں اور ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا، علم دین بھی حاصل ہوگا۔ اعتکاف مسجد کی آباد کاری کا بہت بہترین ذریعہ ہے، ہمارے ایاز بھائی نے اس پر بہت اچھے انداز میں رہنمائی فرمائی، تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، جن کا ذہن بنے وہ آج ہی نیت کریں، کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اسلامی بہنیں بھی مسجد بیت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں تاکہ وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اعتکاف بھی مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح مساجد میں جا کر نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اسی طرح مسجد میں جا کر تلاوت کرنا، درس و بیان کرنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ مزید اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے سنتے ہیں، کچھ SMS اور کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، آپ کا سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان بہت اچھا لگتا ہے، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، نعت خواہ تو ہے نہیں، چلیں سارے نعت خواہ ہیں انشاءاللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد فیضان لاڑکانہ سے، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ۔ سلسلہ عطائے رحمان بہت پیارا ہے، نعت سنا دیجئے، رخ دن ہے یا مہر سما۔ مجاہد اتاری بکھر سے، سلسلہ عطائے رحمان بہت پیارا ہے، نعت سنا دیجئے، اب تو بس ایک دن ہے۔ سلام بنت اصغر فرام کانپور، محسن بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یہ وہ روزہ ہے جنہیں جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں، آپ کو یاد ہے، آپ پڑھ دیجئے گا بھائی، چلیں اسلامی بہن نے کیا ہے فرمائش۔ اچھا کچھ اور میسیجز بھی ہیں۔ سلام، نعت مجھے مدینے کی دو اجازت سنا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری باتیں ہیں اور مدنی چینل کا ہر پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے، اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ پر بھی فرمائے۔ میرا نام انور اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ غلام محی الدین بھائی، آپ ایک سلسلہ کرتے تھے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اس سلسلے کی طرح کوئی اور سیگمنٹ بھی اس سلسلے میں لے کر آئیں بھائی، آپ کے لیے فرمائش آئی ہے۔ سلسلہ کر رہے ہیں ابھی آپ؟ ابھی تو یہی سلسلہ آتا ہے رحمان۔ اچھا اس کے بعد کچھ ہے پھر؟ جب مجلس حکم دے گی تو انشاءاللہ۔ بھائی جان یہ پتہ نہیں کیا لکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا آگے۔ بہرحال شفقت علی قادری صاحب نے کوئی بھیجا ہے میسیج، دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی، تو کچھ کالز شامل سلسلہ کیجیے گا۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج کا موضوع مساجد آباد کریں بہت ہی پیارا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری مساجد میں کافی حد تک رونق ہوتی ہے، لیکن مساجد کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے مساجد کے اندر جمع ہو جاتے ہیں کہ ادھر AC وغیرہ یا اس کے ساتھ ساتھ پنکھے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں اس گرمی کے موسم میں، تو ادھر کولنگ پرپز کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مساجد کے اندر نہاتے ہیں، تو اس طرح کی سرگرمیاں کرنا کیسا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔
آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب مسجدوں میں خالی سونے کے لیے جانا یا مسجدوں میں جا کر نہانا یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی لی جائے۔ مسجدوں کا پانی نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور مسجد کے بجلی وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ سب نمازیوں کے لیے ہے۔ دیگر کاموں کے لیے اس کا استعمال اگر عرف و عادت کے خلاف ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی نیت سے جائیں، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے جائیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آگے نیکسٹ کال۔ اویس ستاری سے آلکوٹ سے نادھا اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں۔ قسمت میری چمکا یہ آقا، جزاک اللہ۔ آمین، نیکسٹ۔ مجھے در سے بلانا مدنی مدینے والے، یہ نعت سنا دیں اور میرے گھر والوں کے لیے میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نیکسٹ۔ علی رضا اطاری بات کر رہا ہوں ضیاء کوٹ بھوپال والا سے۔ تو نعت خواں اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ انشاءاللہ، نیکسٹ۔ میرا نام دعا تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ نعت سنائے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلیں۔ انشاءاللہ، نیکسٹ۔ ماشاءاللہ سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کے کلام سنا دیں۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی۔ انشاءاللہ، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ضیاء کوٹ سے بول رہی ہوں۔ میری غلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ انشاءاللہ عزوجل، جزاک اللہ جنہوں نے کالز کیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جن کی کالز یا ایس ایم ایس کو ہم شامل نہ کر سکے وہ ناراض نہ ہو اور ہمیں دعاؤں سے نواز دیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے تینوں اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ فرمائشیں پوری کریں گے۔ غلام الدین بھائی پہلے آپ کوئی جو آپ کو آتی ہو ان میں سے دو اشعار اس کے پڑھ دیجئے، پھر ایاز بھائی پڑھ دیں گے، پھر بلال بھائی پڑھ دیں گے، پھر انشاءاللہ فقیر بھی پڑھ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اور بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا
اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی ایاز بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر
اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بلال بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں وہاں، ہم نے خود کو دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، وہی بھرتے سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ہاں وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. حضور کون سی نعت اکیڈمی سے سیکھی ہے؟
صلو علی الحبیب دعوت صلی اللہ اسلامی۔ تعالی علی محمد. جی دعوت اسلامی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھی. بھی ایک فرمائش جی. ہے آپ رہے مجھے آتی نہیں وہ نعت. کوئی ایک چلیں کوئی بھی سنا جو ہی ہو جائے گی. بھائی، کون سی پڑھیں؟ کوئی سی بھی پڑھ لیں آپ. کوئی سی سب سے اولا والا کوئی. آپ اپنی فرمائش کی پڑھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے مدینے کی تو اجازت، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رولائے دن رات تیری فرقت، رولائے دن رات تیری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. دعوت اسلامی. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی طرف، اور ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے حدیث یاد کریں. یا رمضان یا رمضان یا رمضان. جی حضور، آج کون سی حدیث پاک یاد کروا رہے ہیں؟ آج ایک وہ حدیث پاک ہے کہ جس سے ہم اپنی ایک بہت بری باطنی بیماری کا حل کر سکتے ہیں. اچھا. اور وہ حدیث پاک تکبر کے علاج پر مشتمل ہے. اور انسان کی ذات میں بسا اوقات تکبر آ جاتا ہے، اس تکبر سے بچنے کا حل ہے، اور وہ احادیث میں ہمارے لیے موجود ہے. تکبر یہ ایک بہت بری عادت ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو آج انشاءاللہ یہ حدیث پاک جس میں تکبر کا علاج موجود ہے، اس کو ہم سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البادئ بالسلامی بریء من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر بھی اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے،
البادئ بالسلامی البادئ بالسلامی بریء من الکبر بریء من الکبر البادئ بالسلامی البادئ من السلام بریء من الکبر بریء من الکبر البادئ بالسلامی البادئ بالسلام بریء من الکبر بریء من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص مسلمانوں کو سلام کر لیا کرے، سلام میں ابتدا کرے، وہ انشاءاللہ عز و جل متکبر نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کیونکہ سلام کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں عجز و نیاز ہوگا۔ واہ، فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ عمل مجرب ہے کہ جس کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے دور رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات اور پھر اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ اور ایک عادت مبارکہ آپ نے ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے ایک جگہ سے بلوایا، میری طلب ہی فرمائی، یعنی میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت کمرے میں تھے اور سیدی اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا کہ میں حاضر ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی پتہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں، اور میں آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا۔ فرماتے مجھے پتہ تھا اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں، اللہ اللہ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں سلام میں ابتدا کروں کہ اعلیٰ حضرت جیسی آئے تو آپ نے سلام میں پہل سبحان اللہ، اور سلام کی ابتدا کی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے، تو سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک ہم نے کل بھی سماعت کی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ سبحان اللہ، واہ، ہمیں سلام کی عادت بنانی چاہیے۔ یقین جانیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے تکبر بھی دور ہوگا اور دشمنی بھی ختم ہوگی، انشاءاللہ محبت ہی محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مدنی انعامات میں سلام کو عام کرنے کی ترغیب ہے، آپ مدنی انعامات کو تھام لیجئے، مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ سلام کی برکتیں ہمارے معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ کو ایک دلچسپ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ دلچسپ معلومات۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان، یہ ٹیکسٹ غلط چل گیا۔ دلچسپ ویڈیو، جو ویڈیو چلانی ہے وہ آپ ویڈیو چلا دیجئے، انشاءاللہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو آپ کی دعوت اسلامی انہوں نے بیان کیا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے شعبے کا تعارف سنتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کتنی مساجد بناتی ہے، آپ جان کر بہت خوش ہوں گے۔ اوسطاً دعوت اسلامی سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے۔ گویا اگر کیلکولیٹ کریں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 600 مساجد کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً 2 مسجدیں روزانہ ہی دعوت اسلامی دنیا کے کسی حصے میں بنا رہی ہوتی ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی نے جو مساجد بنائی ہیں، آئیے ان میں سے چند مساجد کا آپ بھی دیدار کر لیجیے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد الحمدللہ مساجد بنانے کے ایک کام، مدنی کام میں آگے بڑھ رہی ہے اور بہت ساری مساجد بنائی جا رہی ہیں، جگہ لی جا رہی ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے۔ آپ کو اکاؤنٹس نمبر بھی ابھی دکھائے جائیں گے، آپ ان اکاؤنٹس نمبر پہ دعوت اسلامی کے لیے مساجد بنانے کے لیے اگر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو مساجد کے لیے ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں تو ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، اور مسجد بنانے کے اس اہم کام میں آپ دعوت اسلامی کے معاون و مددگار بنیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی مساجد آباد کریں ہیں۔ مسجدیں بنانا بھی، مسجدیں آباد کرنا بھی، اور مسجدوں کے لیے آباد کاری کے لیے کوشش کرنا بھی، یہ مسلمانوں کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو مسجد دعوت اسلامی الحمدللہ صرف بناتی ہے، بلکہ بنانے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی مسجدوں کو آباد بھی کرتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مسجدیں بنانے کے لیے
مسجد آباد کرنے کے لیے اور مسجدوں میں لوگوں کو لانے کے لیے، مسجد بھرو تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کام جو 12 مدنی کام ہیں، ان مدنی کاموں میں عملی طور پر آپ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری محلوں کی مساجد اللہ نے چاہا بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں آباد ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک عقیدے کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایمان کی روشنی۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ کیا یاز بھائی آج کون سے عقیدے کے بارے میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں؟ محسن بھائی انشاءاللہ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو صحابہ کرام سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا نظریات ہونے چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہاں پر یہ ذکر کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان تمام اصحاب میں 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب سے زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور ان کی خلافت کی ترتیب بھی اسی لحاظ سے ہے، یعنی پہلے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور ان کی ترتیب خلافت جو ہے یہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جیسا جیسا ان کا مقام و مرتبہ تھا ویسے ویسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے یہ خلافت پاتے چلے گئے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے تو خلیفہ وہ بنے، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فضیلت میں زیادہ تھے تو انہیں خلیفہ بنایا گیا، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عظمت اور فضیلت میں تھے انہیں خلیفہ بنایا گیا، اور چوتھے نمبر پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ان 4 خلفائے راشدین کے بعد کون سے صحابہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ کے اصحاب آتے ہیں۔ ان 4 اصحاب کے بعد بقیہ جو 6 وہ صحابہ کرام یعنی 10 صحابہ کرام کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو 4 تو اس میں یہی خلفائے راشدین جی ان کے ہم نے نام لیے، اور 6 الگ صحابہ کرام ہیں۔ تو ان 4 کے بعد وہ 6 صحابہ کرام جو ہے وہ عظمت اور فضیلت میں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد حضرات حسنین کریمین فضیلت میں زیادہ ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے بعد یہ فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب بدر جن کا الحمدللہ کچھ دن پہلے ہم نے عرس منانے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ، تو ان کی بھی یہ عظمت اور شان ہے کہ 4 خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے بعد حضرات حسنین کریمین کے بعد اصحاب بدر جو ہے وہ فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ان کے لیے فضیلت ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، یعنی جو بھی نبی پاک کی صحابیت سے مشرف ہوئے وہ قطعی جنتی۔ جی بالکل، جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خیر و صلاح ہے، بے شک یہ بھی عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام یہ خیر والے ہیں، اہل صلاح میں سے ہیں اور عادل ہیں، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا شعار بنا لیں، طریقہ بنا لیں کہ ہمارے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، اور جب بھی ان صحابہ کا ذکر خیر کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور آگے ایک عقیدہ اور ہم صحابہ کے متعلق سے سن لیتے ہیں کہ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا اعتقاد رکھنا، بد مذہبی اور گمراہی اور جہنم کا استحقاق۔ تو کسی بھی صحابی کے متعلق ہمیں برا عقیدہ نہیں رکھنا، کوئی برا گمان نہیں رکھنا، ان کے بارے میں بری بات نہیں کہنی، اپنی زبان کو اس سے بچانا ہے کہ یہ جہنم کے مستحق ہونے کی وعید ہے اس کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے، بری بات کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اور بہت زیادہ غور طلب ہے، صحابہ کے متعلق ایک عقیدہ اور زیادہ اہمیت کا حامل، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ولی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو،
وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ بے سکتا۔ شک نہیں پہنچ کوئی ولی بڑے سے بڑا، چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قطب الابدال ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ کوئی ولی بڑے سے بڑا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک بات اور اہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، یہ ادنا سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی ادنا نہیں ہے، سارے اعلیٰ ہیں، عظمت و شان والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، انہیں جہنم کی بھنک بھی نہ پڑے گی اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی بھنک بھی نہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کاملہ کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نہ انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں، بے شک نہ انبیاء ہیں نہ ہی فرشتے ہیں، اور کہ معصوم ہو، یعنی گناہوں سے محفوظ ہو۔ ان سے خطا اگر سرزد ہوئی بھی جو ان کے دور مبارک میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کو درگزر فرماتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، بھلائی کا ارادہ، جی ہاں بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس لیے سارے صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ حضور علیہ السلام کے جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم کی بھنک بھی نہ اور سنے ان گا، کے صدقے ہم بھی جنت میں، ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حضور کے صحابہ ہوں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان سے پیار کرنا ہے، ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کو سارے صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی سچی محبت علیہم رضوان، ان کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ دلچسپ معلومات کی طرف۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی آج کون سی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ذرا دکھائیے گا۔ اگر آپ کا بچہ اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ پر بہت زیادہ وقت گزارتا ہے تو یہ عادت اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ خبر رساں ادارے میں اخبار میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ دن بھر میں آدھا گھنٹہ اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ پر گزارتا ہے تو اس بچے کی اس عادت کی وجہ سے دیر سے بولنے کا خطرہ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیقی نتائج سے معلوم ہوا کہ جو بچے اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ اتنی ہی تاخیر سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ بچوں کی صحت پر تحقیق کرنے والے ایک ہاسپٹل کی تحقیق کے مطابق اگرچہ بچوں میں اسکرین کے استعمال کے وقت کے حوالے سے گائیڈ لائنز موجود ہیں، مگر بچوں میں ان کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اس تحقیق سے قبل بھی جنوبی کوریا میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان موبائلز اور ٹیبلٹ کا اکثر استعمال بچوں کے اندر عارضی طور پر بہنگے پن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بچے اسمارٹ فونز کو اپنے چہرے سے صرف 8 سے 12 انچ دور رکھتے ہیں اور یہی قربت بہنگے پن کا باعث بنتی ہے۔ محققین کے مطابق آنکھوں کی توجہ اندر کی جانب ہونے کی وجہ سے یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اور یہ رجحان تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کا بچہ بھی اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے کھیلتا ہے تو اپنے بچے کو اس سے دور رکھیں تاکہ آپ کا بچہ ان خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ جی بلال بھائی، آپ کا بچہ اگر ٹیبلٹ سے کھیلتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ مدنی پھول دیجیے۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی حساس ماں باپ ہیں یا اپنے بچے کے فیوچر کے حوالے سے سوچ رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس طرف غور کریں گے۔ اور عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پہلے بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، اب ان کے لیے اسمارٹ فون، اینڈرائڈ موبائل وغیرہ یہ کھلونے ہوتے ہیں، جی یا گھر میں آئی پیڈ ہوں یا دیگر چیزیں ہوں اسی قسم کی۔ تو جس طرح نقصانات سنے کہ بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس جو بھی ایک غیر فطری چیز ہے نا اس کا سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غیر فطری چیز ہے کہ بچہ اس کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں دے دینا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس دور میں جہاں پہ جدید ایجادات نے انسان کے کام کو آسان کیا ہے، وہاں پر کہیں حد تک انسانی صلاحیتوں کو ماند کرنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ آپ بچے کو ابھی سے جو ہے جناب ٹیبلٹ، موبائل، اینڈرائڈ، یہ سب چیزیں، نیٹ کا استعمال، سہولتیں، ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، تو بچے کو جو ایفرٹ کرنی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے بچہ اس سے بھی رکتا ہے۔ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس سے تو مزید صلاحیت بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا اس کے نقصانات کو سامنے کیوں آ رہے ہیں۔
اس کے پھر فوائد بھی سامنے آنے چاہیے کہ یہ جناب استعمال کروائیے بچوں کو، جیسے پیدا ہو ساتھ موبائل رکھ دیجیے، آئی پیڈ رکھ دیجیے، اس کو پیرا کھلونا یہی ہو اور آنکھ کھولتے ہی دیدار وہ اسی چیز کا کرے، اسی کو استعمال کرے، یہ فوائد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سامنے آتا۔ تو اس کے نقصانات ہیں، آنکھوں پہ نقصان پڑتا ہے، بولنے میں اس کا فرق نظر آتا ہے، صلاحیتوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو بچے کو اگر سکھانا ہے تو اللہ اللہ کرے، رسول اللہ کا نام سکھائیں، صحابہ کے نام اس کے سامنے ذکر کریں، نعتیں اس کے سامنے پڑھیں، مدنی چینل اس کو کسی حد تک دکھائیں، یعنی اگر آپ بیٹھ کے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، گود میں اس کو بٹھا لیا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ایک مناسب حد تک اسکرین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کرنے سے پھر دوسرا جو اس کی اسکولی تعلیم بھی شروع ہو رہی ہے، اب یہ ایسی چیز ہے اس سے کبھی بھی دل نہیں بھر سکتا انسان کا، یعنی 24 گھنٹے انسان استعمال کر لے، آئی پیڈ نیٹ یوز کر لے، موبائل استعمال کر، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ اب جب بچے کو آپ ایسی لت لگا دیں گے، اب آگے جا کے جب اس کے علم حاصل کرنے، تعلیم کی طرف جب اس کا وقت آئے گا، اسکول جانے کا یا مدرسے جانے کا، اب بتائیں کہ وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے گا یا اس کا یہ لگا رہے گا نہیں مطلب تھوڑا 15 منٹ کھیلنے دیں، اس کے بعد میں سبق لکھ لوں گا یا اس کے بعد میں سو جاؤں گا، آپ بچہ سونے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس قسم کی ضدیں پھر بچہ پالنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے لیے بھی ہینڈل کرنا آگے مشکل ہوگا۔ تو ابھی سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ چیزیں یاد رکھیے گا ہماری ضرورت ہے۔ یہ موبائل یہ کوئی از ناٹ اے ٹوائے، یہ کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اسی طرح آئی پیڈ از ناٹ اے ٹوائے۔ تو اسی طرح ان ساری چیزوں کو کھلونا مت سمجھیں، ضرورت کا آلہ سمجھیں، اور اس کا جو استعمال ہے یہ اپنے وقت میں ان کو فائدہ دے گا، ابھی اس کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بچوں کو بچائیں، اس کے انشاءاللہ فائدے ہوں گے۔ ضرورت کے تحت جس چیز کا استعمال کیا جائے گا اس کے فوائد بھی ہوں گے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں گے، نقصانات سے بھی بندہ بچے گا۔ سلسلہ عطاء رحمان ماہ رمضان، اور ہم آج کا موضوع ہمارا ہے مساجد آباد کیجئے۔ ہم غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مساجد آباد کرنے میں آج اس دور میں دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بالکل، مساجد آباد کرنے میں الحمدللہ جیسا بھی ہم نے سنا بھی کہ دعوت اسلامی سال میں 600 مسجدوں کی تعمیر کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مساجد آباد کرنے کا بھرپور ذریعہ ہے دعوت اسلامی۔ یہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے خدام المساجد، جس کے زیر اہتمام الحمدللہ سال میں کئی مساجد کا آغاز کیا جاتا ہے، کئی مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ایسی مساجد کے جو موجود تو ہیں لیکن ان کی جگہ کم ہے، تو الحمدللہ ان کی تعمیرات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مساجد کو آباد کرنے کا وہ ماہ رمضان میں اعتکاف ہے۔ کہ اعتکاف کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مساجد آباد بھی رہتی ہیں اور معتکفین کو اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور میں یہاں تھوڑا سا معتکفین کے لیے ان کی مسجد میں ادب و احترام کے حوالے سے عرض گزار کچھ عرض و معروض پیش کرتا چلوں۔ معروض کیسے ہوگی؟ معروض یہ مترادف ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ آپ کے سامنے مدنی پھول بیان سبحان اللہ۔ تو معتکفین چونکہ اب مسجد میں رہیں گے، کل سے الحمدللہ اسلامی بھائی غروب آفتاب سے اپنے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور 10 دن تک الحمدللہ مساجد میں ان کا رہنا رہے گا۔ تو دنیا میں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ بہت کبیرہ مطلب گناہ ہے اور بہت سخت ممنوع ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس سے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ تو دنیاوی گفتگو کرنا مسجد میں اس کا وبال بہت بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی۔ اللہ فرمایا تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں، یعنی اللہ ان پر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ کو تو ویسی کسی کی ضرورت نہیں، مراد یہ کہ رب تبارک و تعالی ان پر کوئی کرم نہیں فرمائے گا، کوئی ان پر فضل نہیں ہوگا کہ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اب جو مسجدوں میں دنیاوی باتیں تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد میں اگر ان کی کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز گم جائے، تو اب وہ مسجد میں یوں سمجھیں کہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ میری چپل کھو گئی، میری یہ چیز گم گئی، اور بلا وجہ پوری مسجد کو گویا کہ وہ سناتے ہیں، پورے مسجد کی نمازیوں کو سناتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور جو یہ کرے اس کی کیا مذمت ہے؟ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے یا دیکھے تو کہے اللہ تعالیٰ تجھے تیری چیز نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ چیخ کر چلا کر اپنی چیز کو ڈھونڈا جائے۔ اسی طرح فرمایا حضرت سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی نے کنکر ماری، اور میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان 2 شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں
بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو. صحیح. تو مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ مباح کلام کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسجد میں مباح یعنی جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایسی جائز بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو مسجد میں دنیا بھی باتیں کرتا ہے. آج کل تو یہ اتنا عام ہے. اب آج کل جو اعتکاف کا الحمدللہ سلسلہ ہوگا، بعض لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی چوپالے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے. جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کچی پیاز کھا کر آنے سے منع فرمایا کہ مسجدوں کو بدبودار نہ رکھیں، وہاں پر کئی ایسے افراد بھی دیکھنے میں آئے کہ جو مسجد میں معاذ اللہ گٹکا تک کھاتے ہیں روزے کے بعد، اور مسجد میں ایک وضو خانے پہ بیٹھ کے سگریٹیں پیتے ہیں. کے سامان میں بھی کچی پیاز ہوتی ہے، اور نہ جانے چھالیاں کھا کے چھالیاں کے ذرات مسجد کی فرش پہ ڈال دیتے ہیں، مسجد کی زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی نمازی کے پاؤں میں چپتا ہے تو خون نکل آتا ہے. بالکل. بلکہ جب نماز پڑھتے ہوئے یہ الٹا پاؤں جب بچھاتے ہیں نا، یہ ہڈی پر جب لگتی ہے نا یہ نوک جان نکل جاتی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار اتنی سی چیز کی کتنی تکلیف. مسجد کا ادب کرنا چاہیے، بلکہ مسجد میں تو اس طرح چلنا چاہیے کہ دھمک بھی پیدا نہ ہو، آواز بھی پیدا نہ ہو. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ بے تکلف ہو کر مسجد میں پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے تھے کہ ایک جگہ سے ندا آئی ہاتف غیبی سے کہ اے ابراہیم بادشاہوں کی بارگاہ میں اس طرح لیٹتے ہیں، اس طرح پاؤں پھیلاتے. فرمایا کہ آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ نے فوراً پاؤں سمیٹ لیے اور ایسے سمیٹے کہ انتقال کے وقت ہی پھیلے. یہ مسجدوں کا ادب ہم سب پر لازم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دنیاوی گفتگو سے اجتناب کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد. ہم آئیں ثواب کمانے اور پھر جو ہے یہاں سے معاذ اللہ گناہ لے کر پلٹیں اپنے اعمال بد کی وجہ سے. ایاز بھائی مسجدوں کے آداب کے حوالے سے مزید کچھ، کیونکہ دیکھیں مسجد سے مسلمان کا تعلق تو آنا جانا تو لگا رہے گا. اب مسجدوں کو بچے جو مسجدوں میں آتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ محسن بھائی ایک بات میں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ مسجد میں بدبودار منہ لے کر آنا، منہ میں بدبو آ رہی ہو، بدن سے بدبو آ رہی ہو، لباس سے بدبو آ رہی ہو، اس کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے، بالخصوص جو معتکفین وہاں پر ہیں. پر ایک اور توجہ آج صبح میری کسی نے توجہ دلائی کہ بالخصوص بستر لاتے ہیں نا، بستر بھی بدبودار ہے، بستر بدبودار ہے، تکیہ بدبودار ہے، چادر بدبودار ہے، یا وہاں وہ پڑے وہ بدبودار ہو گئی ہے تو وہ مسجد میں 10 دن تک جناب وہی رکھی ہوئی ہے، اسی کے اوپر گزارا کرنا ہے. تو بالکل اس معاملے میں احتیاط کریں اور ایسا ہمارا سامان ہماری چیزیں ایسے انداز میں احتیاط ہیں. پھر مسجد کے اندر زور سے چیزیں پھینکنے کا معمول ہوتا ہے، یہ اس قدر عام ہے، یقین جانیے جب آتے ہیں سامان بیگ لایا دھڑم سے یوں لگے مسجد میں گرا دیا. تو اب یہ اس طریقے کے معاملات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس پر ہم سب انشاءاللہ غور کر لیں تو اس کی برکت سے ہمیں جب بھی مسجد میں حاضری ہو ان معاملات کا لحاظ رکھنا ہے، ان پر غور و فکر کرنی ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اولاً تو یہ کہ مسجد کی دیواروں یا دریوں وغیرہ پر ناک یا کان کا میل اور چکنے ہاتھ مت لگائیے. فنائے مسجد کے کونے خدروں میں بھی پان کی پیک وغیرہ نہ ڈالیے. مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا پیارا فرمان نقل فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر. اللہ واہ، اتنی پیاری فضیلت ہے دیکھیے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں محسن بھائی جو بیان کی گئی ہیں، بالوں کے گچھے اور یہ سب چیزیں اور چھالیا کے دانے عموماً نظر آتے ہیں. یہ ہم جاتے ہیں مسجد میں اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے معمول ہے، ایک زمانے تک ایک عرصے تک امیر اہل سنت دامت برکاتہ فرماتے ہیں میری جیب میں شاپر ہوتا تھا. جب کبھی عالمی مدنی برکت فضان مدینہ میں امیر جب پہلے تشریف لایا کرتے تو شاپر جیب میں ہوتا تھا. 12 مرتبہ آپ نے ترغیب دلاتے تھے اسلامی بھائیوں کو، یہ ذہن دیا کہ آپ شاپر اپنی جیب میں رکھیں اور جہاں کہیں ایسی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً اس کو اٹھا کر شاپر میں. اچھا ایسا بھی نہیں کہ اٹھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کھڑکی سے باہر ڈال دیں، سمجھتے ہیں کھڑکی سے باہر مسجد نہیں ہے. بھائی کھڑکی سے باہر بھی مسجد ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کھڑکی سے باہر ڈال دیا تو اندر سے خالی کر دیا باہر پھینک دیا. تو ایسا نہیں کرنا ہے.
بلکہ اس کو اٹھا لیں، شاپر جیب میں رکھیں اور شاپر کے اندر ڈالیں۔ مسجد کے کوڑا کرکٹ کا بھی تو ادب ہے نا؟ جی ادب ہے بالکل، اس کو بھی ایسے مقام پر نہیں پھینک سکتے بے ادبی کی جگہ پر، اس کا مقدس اوراق میں ڈال دیں، ایسی جگہ پر ڈال دیں جو ٹھنڈا ہونے کے لیے جاتی ہے۔ بہرحال ایسی جگہ پر مسجد کا کوڑا بھی ڈالا جائے کہ جہاں پر بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، اوراق میں تو نہیں، اس کے علاوہ کہیں ایسی جگہ پر رکھیں بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں پر وہاں ڈال دیا جائے۔ اور یہاں پر فضیلت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو فضیلت بیان کی کہ جو مسجد سے اذیت دہ چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور اسی نے ارشاد فرمایا مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا، یہاں تک کہ امام اسماعیل زاہد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دے اسے چاہیے کہ 70 پیسے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور دے کہ اس پیسے کا کفارہ ہو، اور کسی دوسرے کے لیے مانگا یا مسجد خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ معتکف نے صرف 1 پاؤں مسجد سے باہر نکالا تو کوئی حرج نہیں، دونوں ہاتھ بما سر بھی اگر مسجد سے باہر نکال دیے تو مذائقہ نہیں۔ بے خیالی میں مسجد سے باہر نکل گئے اور یاد آنے پر فوراً مسجد کے اندر بھی آ گئے پھر بھی اعتکاف ٹوٹ چکا۔ اب اس کے اندر مزید ایک بات اور یہاں پر مسجد کے تعلق سے جیسا کہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں محسن بھائی وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں، اعضائے وضو سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر ہمارے عوام الناس مبتلا ہوتے ہیں۔ جب وضو کر کے آتے ہیں مسجد کے اندر تو پھر وہ مسجد کے جو وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ مسجد کے فرش مسجد پر گر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یاد رکھیے کہ وہ اعضائے وضو سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں ان کا مسجد کے فرش پر گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے اس سے بالکل بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ وضو خانے پر ہی اچھی طریقے سے آپ پانی کے قطرے جو ٹپکنے والے ہیں ان سے احتیاط کر لی جائے اور ان کو صاف کر لیا جائے، پہنچ لیا جائے اچھی طریقے سے، پھر مسجد کے اندر آ جائے۔ اچھا تو اتنے تر ہو کر آتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پاؤں کی جگہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ کی جگہ سر رکھتے ہیں، سجدے میں سجدے کے ساری گیلی ہو جاتی ہے۔ محسن بھائی بہت اچھی بات ہے کہ پچھلے دنوں کی ابھی ایک واقعہ میں نے دیکھا، ایک شخص کو آئے نا نماز کے لیے تو پورا انہیں وضو نے ایسا کیا کہ ویسا لگا نہا گئے وضو سے، اور جب مطلوبہ جگہ پر نماز پڑھی تو پوری صف گیلی تھی، تو وہ مسجد خادم کہنے لگے یار یہ خیریت ہے، یہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ جو شخص آئے تھے وہ اتنا تر ہو گیا تھا وضو سے کہ وہ ساری جگہ گیلی کر کے چلے گئے۔ اس سے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے مسجد کے دری میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے مسجد کا نقصان کا باعث ہے، دریوں کو نقصان پہنچتا ہے، دیگر مسجد میں بدبو کا سامان پیدا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور وہاں پر جو پانی کا معاملہ ذکر کیا گیا اس کو وہیں پر اچھی طریقے سے صاف کر لیا۔ اچھا چلے پانی تو ہم صاف کر لیتے ہیں، پاؤں صاف نہیں کرتے، پاؤں لے کر مسجد کے فرش پر ویسے ہی آتے ہیں اور بس اوقات ایسے وہ نشانات پڑے ہوتے ہیں کہ اتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، اس کا احترام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، تو آپ کو صرف داڑھی کے بال اور جو پانی ٹپک رہا ہے صرف اسی کو نہیں پوچھنا، کوشش کریں اپنے پاؤں بھی وضو خانے پر پہنچ لیں، اچھی طریقے سے پاؤں وضو خانے پر پہنچ کر پھر آپ آئے۔ میں نے دیکھا بعض اسلامی بھائیوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ اپنی چادر کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر پاؤں اس پر صاف کر کے پھر مسجد میں جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ ذہن کی بات ہے نا، یہ ذہن کی بات ہے کہ الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے ذہن مل جاتا ہے اور ایک سوچ بن جاتی ہے کہ مسجد کے میں ان کاموں سے بچنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اسی طرح دریوں کے دھاگے اور یہ سب چیزیں نوچتے رہنا، یہ مسجد میں کرنا، بلا وجہ استنجا خانوں میں لکھتے رہنا یا پانی کا بے جائے با وجہ کچھ بھی ہونا، ہاں بالکل کیا نام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کا پانی کا اسراف کرنا۔ ایک چیز اور یہاں پر ذکر کریں، مسجد کے تعلق سے ذکر کروں محسن بھائی، کہ جب سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو سر کے مسح میں عمومی طور پر دیکھیں کہ ٹوٹی پانی کی کھلی چھوڑتے ہیں اور مال مفت دلے بے رحم، اگرچہ ہمارے اس میں بل نہیں ہم دے رہے مسجد کے پانی کا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کا بلا وجہ اسراف کریں گے۔ اب وہ ٹوٹی آپ نے تھوڑا سے پانی نل سے بہ رہا ہے اور جناب حضرت صاحب مزے سے مسا کر رہے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے، وہ پانی بلا وجہ ضائع جا رہا ہے، آپ ٹوٹی بند کر لیجئے اور پھر اچھے انداز میں آپ مسا کر، یہ مسجد ہو یا گھر ہر جگہ ہی ہر جگہ پر اس کی احتیاط کرنی ہے، لیکن بالخصوص مسجد کے اندر کہ وہ وقف کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط ہمیں تو جو ہے مسجدوں میں یہ کہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے پانی کے بارے میں فرمایا۔ اب آج کل چونکہ پانی کی بعض جگہ جو ہے وہ کمی بھی ہوتی ہے تو پانی کا انتظام کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کمیٹیوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں سے ہی وضو کر کے جائیں، گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور پھر وہاں یہ مسجدوں میں جو پانی کے مسائل ہیں اس میں بھی کمی آئے گی، اور اگر مسجد میں وضو کرنا ہی ہے تو کم سے کم پانی کا استعمال ہو اور مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ بلال بھائی، مساجد کی آباد کاری اور اس کے حوالے سے دعوت اسلامی یقیناً ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی جو 12 مدنی کام ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آباد کاری کا ذریعہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ دعوت اسلامی جس طرح مسجد بناؤ تحریک ہے اسی طرح مسجد بھرو تحریک بھی ہے. تو دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں اور جو جملہ اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی میں جو ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ مسجد کے آباد کاری یہ امتیازی کاموں میں شمار ہوتی ہے. صحیح. پہلے اگر بات کریں جس طرح ہمیں دکھایا بھی گیا خدام المساجد ہمارا ایک پورا شعبہ ہے, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں پر دعوت اسلامی کے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مساجد ہیں پھر ان کے امام مؤذن اور جو خادمین ہیں ان کے مشاہرے ان کی سیلریز وغیرہ دیگر جو معاملات ہیں اس کو دیکھتی ہے. اسی طرح کہاں مسجد خریدنی ہے یا کسی نے پلاٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے پھر اس میں مسجد بنانی ہے اس کا نقشہ وغیرہ دیگر سارے معاملات کو وہ انجام دیتی ہے. تو جس طرح اپنے گلدستہ دیکھا اس میں فرمایا گیا کہ 600 مسجدیں سال میں تقریباً ایوریج ہماری ہے. 2017 کی کارکردگی سے میرے پاس ہے. اچھا. 2017 میں پاکستان بھر کے اندر 723 مسجدیں تعمیر کی گئی. کیا بات ہے, واہ. تعمیر کر دی گئی. 2017 کی یہ کارکردگی ہے, جبکہ 2018 میں دعوت اسلامی کا پاکستان بھر میں 1200 مسجدیں بنانے کا ہدف ہے. 1200 مسجدیں بنانے کا, جن میں سے 591 مساجد کا تعمیراتی کام جاری ہے, شروع ہو گیا 591 کا, اور جبکہ 547 پلاٹس خرید لیے گئے ہیں تاکہ ان پر مسجد بنائی جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بنانے کے اندر جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بناؤ تحریک مسجد بنا رہی ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے لوگوں کے, یار اتنی بڑی بڑی مسجد تو ہمارے محلے میں ہے, اب یہ دعوت اسلامی مسجدیں کیوں بنا رہی ہے؟ تو یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ کے اپنے علاقے میں مسجدیں تو ہیں, آپ دیگر علاقوں میں جہاں نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں, نیو آباد کاریاں ہو رہی ہیں, جہاں گاؤں ہیں گوٹ ہیں جہاں پہ تھوڑے تھوڑے لوگ رہا کرتے ہیں, تو وہاں بھی تو مساجد کی حاجت ہے نا. ہمارے شہر دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو جہاں جہاں شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں پر مساجد بنانے کی کوشش پوری کرنا یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. تو اسی طرح شہری علاقوں میں دیہی علاقوں میں اور جو نئی آبادیاں ہو رہی ہیں وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک مساجد بنانے کے کام کر رہی ہے. الحمدللہ بلوچستان ہے, تھر ہے, دیگر علاقے ہیں, وہاں پر تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک پیکج بھی دیا ہے, غالباً کوئی مطلب 12 سے 26 لاکھ کے درمیان کا کچھ ایسا ہے کہ اتنی رقم اگر آپ دے دی جائے تو اتنی رقم میں وہاں مسجد اس علاقے میں تعمیر ہو جاتی ہے. تو وہاں پر مسجد آپ تعمیر کریں, وہاں لوگوں کو حاجت ہے, ظاہر مسجدیں نہیں ہیں اور اس طرح آباد علاقے بھی نہیں ہیں, تو وہاں پر مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بنا بھی رہی ہے اور مسجدیں بھر بھی رہی. اب دیکھیں ہمارا پہلا مدنی کام ہے کہ دعوت اسلامی صدائے مدینہ. صدائے مدینہ, اب صدائے مدینہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ گھروں سے آؤ مسجد نماز پڑھو, میں آؤ مسجد میں بات کرو بھائی. اب ساری رات آپ نے جو ہے وہ بستر پہ آرام کر لیا, تو اب اللہ نے ندا کی طرف سے ندا آئی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, تو اب آئیے مسجد کی طرف آئیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی صدائے مدینہ گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں میں لگا کر یہ مسلمانوں کو مسجد کی نماز فجر کے لیے جگاتی ہے تاکہ وہ مسجدوں میں آئے. پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد بندہ فوراً بھاگ نہیں جائے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ چاشت کے وقت تک, اشراق چاشت کے وقت تک دعوت اسلامی مدنی حلقہ لگاتی ہے. اس مدنی حلقے کے اندر یہ جو مدنی حلقہ ظاہر ہے یہ بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے, وہاں پہ اسلام بھی جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. اب اس حلقے کے اندر جناب تلاوت ہو رہی ہے, ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, درس فیضان سنت وہاں دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ مدرسہ مدینہ بالغان اس وقت لگائے جاتے ہیں. تو یہ ساری مسجد آباد کاری کا ذریعہ ہے. اب دعوت اسلامی کہتی ہے کہ 2 درس دینے, ہمارا مدنی نام ہے, اب اس میں سے ایک درس تو گھر کے اندر ہونا ہے, دوسرا درس عموم مساجد کے اندر ہوتا ہے. اب یہ جو درس مساجد کے اندر ہو رہا ہے ظاہر اس میں اسلام بھی نماز کے بعد شریک ہو رہے ہیں, تو یہ بھی آباد کاری کا ذریعہ ہے. اور بعض مساجد تو محسن بھائی ایسی ہیں جہاں پر تقریباً ہر نماز کے بعد درس فیضان سنت ہوتا ہے. تو یہ کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اگر مسلمان مسجد کے اندر آیا ہے, اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے, نویت سنت الاعتکاف, تو نفلی اعتکاف گھڑی بھر کا بھی کر لے یا 5-7 منٹ 10 منٹ جتنی دیر بھی نماز کے لیے ٹھہرا یا اس کے بعد درس سننے کے لیے, تو اتنی دیر وہ اعتکاف اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے, مسجد بھی آباد ہوتی ہے. اسی طرح مدرسۃ مدینہ بالغان عشاء کی نماز کے بعد جو ہمارے ایک مدنی کام ہے وہ بھی الحمدللہ عموماً مساجد میں لگا کرتا ہے. اور اس میں مطلب کئی مقامات پر تو اسلام بھی کی ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے, جہاں پر 1 گھنٹہ 41 منٹ یا ویسے 41 منٹ الحمدللہ یہ مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. یعنی جس طرح کہا گیا کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں, عشاء کی اور فجر کی. دعوت اسلامی فجر کے بعد مدنی حلقہ لگا رہی ہے, جی ہاں, اور بعد عشاء یہاں پر مدرسہ مدینہ بالغان لگایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ترغیب ملے اور نہ صرف نمازیں ادا کریں بلکہ نیکی کے کام بھی کریں. الحمدللہ یوں مساجد کی آباد کاری. پھر دیکھیں دعوت اسلامی
مدنی قافلے لے کر جاتی ہے، اور یہ مدنی قافلوں کا ٹھہراؤ عموماً مساجد میں ہوا کرتا ہے۔ اب مساجد میں یہ مدنی قافلے 3 دن کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے 1 دن کے نفلی اعتکاف کا بتایا کہ اللہ اکبر کیا ثواب ہے، تو یہ 3 دن اگر نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتے ہیں مسجد کے اندر، پھر خالی ٹھہرتے نہیں ہیں، تہجد کی نمازیں وہاں ہوتی ہیں، اوابین اور اشراق چاش کے نوافل وہاں ادا ہوتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ باہر جا کر انفرادی کوشش کر کے مسجد میں لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ کئی عاشقان رسول ایسے بھی ہوتے ہیں علاقے کے کہ اگر 3 دن قافلہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ 3 دن اگر اپنے ضروری کاموں کو نمٹانے کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ آ کر ٹھہرتے ہیں مسجد میں، اور باقاعدہ ان کے جو علم دین کے حلقے ہوتے ہیں جہاں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ تو میں چاند رات کے مدنی قافلوں کی دعوت بھی دے دوں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت چاند رات کو مدنی قافلے سفر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، تو اعتکاف کے بعد چاند رات کو دعوت اسلامی کے تحت یہ بھی دعوت اسلامی کا انقلابی مدنی کام ہے، 1 ماہ کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف، اور چاند رات کو ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائیوں کو 1 ماہ 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کروایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ چاند رات مدنی قافلے میں سفر کریں اور مختلف علاقوں میں جا کر مسجدیں آباد کریں۔ جی حضور۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پورا ایک پلیٹ فارم ہے، ہمارے جملہ 12 مدنی کام ہے یا مدنی قافلہ ہے یا ایون کہ اجتماعات لیں، یہ بھی ہمارے اجتماعات عموماً مساجد میں ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہیں، صبح مذاکرہ ہے، اس کے علاوہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مختلف مقامات پر خالی فیضان مدینہ میں اسلامی مساجد میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اور بذریعہ مدنی چینل اور دیگر ذرائع سے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، مذاکروں میں شرکت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ذرائع الحمدللہ معاشرے کو دعوت اسلامی نے فراہم کیے ہیں جو مساجد کی آباد کاری کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں آئیں، تلاوت قرآن کریں، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، آپ کے گھر سے آسیب، جادو ٹونے، یہ جو آپ کہتے ہیں گھروں میں سائے نظر آتے ہیں، فلاں چیزوں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی جھنجھن کی آواز آتی ہے، کبھی بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ نہیں دیکھیں میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، یعنی تلاوت قرآن اور نماز سے بڑھ کر کیا وظیفہ؟ آپ یہ 2 چیزیں جو نماز جو چیزیں بندہ مسجد میں کرنے کا عادی ہے، تلاوت وہاں بیٹھ کر کرتا ہے، نمازیں وہاں بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو وہ عموماً گھر پہ آ کر بھی نوافل ادا کرنے کا اس کو ذہن ملتا ہے، تلاوت کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں گھر کے اندر ہوں گی، نماز پڑھی جا رہی ہے، تلاوتیں کی جا رہی ہیں، تو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی وہاں پر نمازیں ادا کیا کرو، نفلیں وہاں پڑھے گا اور تلاوت قرآن کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، بچوں کے سامنے اللہ اللہ کرے گا، مدنی چینل جو ذکر اللہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا وہ آن ہوگا، تو اس گھر میں خیر و برکت کیوں نہ ہوگی، آسیب جادو ٹونے دور ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے جو گھریلو جھگڑے وہ بھی دور ہوں گے اور آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آئیے مساجد آباد کیجئے، دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک میں آپ سب شامل ہو جائیں۔ آپ دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے محلوں میں بنی ہوئی مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھ کے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے، تلاوت قرآن میں شرکت کر کے، موسم مدینہ بالغان میں جا کر ہفتہ وار اجتماع ایک مسجد کو آباد کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں مسجد میں رات اعتکاف ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو بہرحال آئیے مسجد آباد کیجئے مسلمان ہونے کے ناطے، اور دعوت اسلامی جو مسجد بھرو تحریک ہے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، اور اپنے گلی محلوں میں بنی ہوئی مسجدوں کو اللہ کی رضا کے لیے پاک و صاف رکھیے، خوشبودار رکھیے، اعتکاف کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے اور اللہ کی رضا حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے باعث مغفرت فرمائے۔ کھڑے ہو کر بادب صلاۃ و سلام کے 2 اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈری کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کے بعد بھی مدنی چینل کے سلسلے ہوں گے، انہیں بھی ملاحظہ کیجئے، اور عصر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔